امریکی سینٹکام کا خلیج عمان میں ناکابندی کی خلاف ورزی کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ. کہا امریکی فورسز نے وارننگ نظر انداز کرنے پر ایرانی آئل ٹینکر پر فائرنگ کر کے اسے ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا. ایران پورٹ سے آنے جانے والے جہازوں کے خلاف ناکابندی مکمل طور پر نافذ ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا ہے کہ دشمن میڈیا پروپیگنڈے کی کوشش کر رہا ہے. مقصد بحری ناکابندی کے ذریعے اقتصادی دباؤ بڑھا کر ایران کو اندر سے کمزور کرنا ہے تاکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے. ایرانیوں کو تاریخ کے اس حساس دور میں دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے کا اعتراف کیا. ایران امریکہ جنگ بندی معاہدے کی دستاویز ایک صفحے کی رہ گئی. معاہدہ بہت جلد ہونے کے امکانات روشن. اگلے 2 دن اہم قرار. تیل کی عالمی قیمتیں گرنے لگیں. اسٹاک مارکیٹوں کے انڈیکس اوپر جانے لگے. میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے معاہدے میں جوہری افزودگی روکنے پر ایران کی رضامندی اور ایران پر لگی اقتصادی پابندیاں اٹھانے کی امریکی رضامندی شامل. امریکہ کی جانب سے منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی اور آبنائے ہرمز سے آزادانہ تجارت بھی معاہدے کا حصہ. آبنائے ہرمز کھلوانے کے امریکی منصوبے پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کیا. کہا پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر فیصلہ کیا. ایپک فیوری کے خاتمے کا اعلان امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کیا. کہا ایران کے خلاف مقاصد حاصل ہو گئے, اب امن کے راستے کو ترجیح دیں گے. اگر ایران معاہدے پر راضی ہو گیا تو آبنائے ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دی جائے گی. امریکی آپریشن ایپک فیوری بھی ختم کر دیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان. ساتھ ہی خبردار بھی کر دیا کہ اگر ایران معاہدے پر راضی نہیں ہوا تو بڑے حملے کیے جائیں گے. ایران پر حملے پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے شروع ہو جائیں گے. امریکی اخبار سے بھی گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان آمنے سامنے بیٹھ کر امن مذاکرات کے بارے میں سوچنا اور مذاکرات کی تیاری کے لیے اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا قبل از وقت ہوگا. ایران امریکی تجویز کا ابھی جائزہ لے رہا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کرے گا. مذاکرات کا تصور تنازع حل کرنے کے لیے حقیقی کوشش کا تقاضا کرتا ہے. مذاکرات کا مطلب محض بحث و تکرار, ڈکٹیشن, دھوکہ دہی, بلیک میلنگ یا جبر نہیں. نیک نیتی ضروری ہے. دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکنے کے اعلان پر رد عمل میں کہا کہ امریکی خطرے کے مکمل خاتمے کے بعد ہی آبنائے ہرمز سے محفوظ راہداری ممکن ہوگی. نئے طریقہ کار کے ساتھ آبنائے ہرمز کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں موجود بحری جہازوں کے کپتانوں اور مالکان کا ایرانی ضوابط کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے میں تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہیں. چین کا امریکہ ایران مکمل جنگ بندی پر زور. تنازع کے دوبارہ آغاز کو ناقابل قبول اور مذاکرات کے تسلسل کو اہم قرار دے دیا. فریقین پر آبنائے ہرمز سے معمول کی آمد و رفت بحال کرنے پر بھی زور. چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حصول ایران کا حق ہے. چین ایران کا قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہے. بیجنگ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی چینی ہم منصب وانگ ہی سے ملاقات. چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ علاقائی استحکام کے لیے جامع جنگ بندی ناگزیر ہے. عباس عراقچی نے کہا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے چین کی 4 نکاتی تجویز کو سراہا. امید ہے چین جنگ کے بعد ایک نئے علاقائی ڈھانچے کے قیام کی حمایت کرے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو. بات چیت کے دوران کشیدگی میں کمی, سفارتکاری اور علاقائی تعاون جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. اس سے پہلے ایک بیان میں سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں حالیہ فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش, فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل. کہا سعودی عرب پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. یہ صورتحال نہ خطے اور نہ ہی دنیا کے مفاد میں ہے. مسئلے کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جس سے خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچایا جا سکے. ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے اور ثالثی کے حوالے سے پاکستان کی انہوں نے دعوت قبول کی. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ.
خطے اور دنیا میں امن کے لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے. امید ہے کہ جاری بات چیت دیر پا امن میں تبدیل ہوگی. خطے میں امن ہوگا, مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب. کہا 1979 کے بعد پہلی مرتبہ ایران اور امریکہ ایک ساتھ بیٹھے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امن بات چیت میں بھرپور کردار ادا کیا. امن کے لیے پاکستان کا کردار مستقبل میں بھی جاری رہے گا. وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی خراج تحسین. کہا فیلڈ مارشل نے فریقین کو ایک میز پر بٹھایا, ان کی کوششیں اب بھی جاری ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر. کہا صدر ٹرمپ نے جرأت مندانہ قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروقت پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان کیا. پاکستان بالخصوص سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور دیگر برادر ممالک کی درخواست پر مثبت فراخدلانہ رد عمل دیا. امید ہے یہ پیش رفت ایک دیر پا معاہدے کی راہ ہموار کرے گی. پاکستان تنازعات کے پرامن حل, تحمل, مذاکرات اور سفارتکاری کی تمام کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے. ایران کی متحدہ عرب امارات پر ڈرون اور میزائل حملوں کی تردید. ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران کی دفاعی کارروائی خصوصی طور پر صرف امریکہ کے خلاف تھی. ایران کے فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ UAE کا بیان جھوٹ اور بے بنیاد ہے. امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا. متحدہ عرب امارات کے صدر کو اسرائیل سمیت مختلف ممالک کی قیادت کے ٹیلی فون. ایران کے حملے کی مذمت. اماراتی حکام کا دعویٰ ہے کہ منگل کو بھی ایران سے میزائل اور ڈرونز داغے گئے. پیر کو کیے گئے حملوں سے آئل زون میں آگ لگ گئی تھی. امریکہ اور ایران کے درمیان جلد معاہدہ ہونے کی خبروں سے خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برنٹ خام تیل $101 فی بیرل پر آ گیا. امریکی WTI کی $94 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری. ایشیائی اور یورپی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی. کورین کاسپی کا 6% سے زائد اضافہ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 4% سے زائد کا اضافہ. 100 انڈیکس 6,962 پوائنٹس بڑھ کر 1,71,704 پوائنٹس پر بند ہوا. جرمنی, برطانیہ اور فرانس کی شیئر مارکیٹیں بھی 2% سے زائد بڑھی. ایران کے اوپر اسرائیل کے اٹیکس ہوتے تھے اور ایران ظاہر ہے کہ جواباً وہ پھر مڈل ایسٹ میں وہ بھی مسلم ممالک ہے وہاں اٹیک کر رہا تھا. وہ کہتے تو تھے کہ ہم جو امریکن بیسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ بڑا کلیئر کر دیا. جو فریقین تھے ان کو یہ ضرور بتایا کہ پلیز سعودی عربیہ ہمارے لیے نو گو ایریا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے. اور ساتھ ہم نے یہ بھی باور کروایا کہ سعودی عربیہ کے لیے ہماری جو پاکستانی ہے وہ اس کی جان بھی حاضر ہے حرمین شریفین کی حرمت کی پاسداری کے لیے. ایران پر اسرائیل حملے کرتا تھا, جواب میں ایران مسلم ممالک پر حملے کر رہا تھا. وہ کہتے یہ تھے کہ امریکی اڈے ان کا ہدف ہیں. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان نے کوشش کی کہ یہ سب بند ہو. ساتھ ایران کو یہ بھی باور کروایا کہ سعودی عرب کے لیے پاکستانیوں کی جان بھی حاضر ہے. فریقین کو باور کرایا کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب نو گو ایریا ہے, کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے. اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا. فریقین میں سیز فائر کروائی. اب کوشش یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر مستقل جنگ بندی پر ختم ہو. امت کے مفادات کا تحفظ پاکستان کی ترجیح ہے. سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا. پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. دہشت گردی اور امت کو تقسیم کرنے والے عناصر مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں. علماء کرام امت میں اتفاق اور اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس میں علماء کرام سے اپیل. کہا حالیہ بحران کے دوران پوری قوم اکٹھی نظر آئی. فرقے اور مسلک سے قطع نظر سب نے امن اور جنگ کے خاتمے کی بات کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے حرمین شریفین کے دفاع کے عزم کی تجدید کی. فلسطین اور کشمیر پر پاکستان کے موقف کو دہرایا. کہا پاکستان مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کو قانونی حق ملنے تک ان کا ساتھ دیتا رہے گا. بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, फौजी अफसरान, अजीज़ व अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत, कहा पाक फौज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे शहदा की अजीम कुर्बानियाँ कौम के आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में सकाफती तकरीब का एहतमाम। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से मुतालिक दस्तावेजी फिल्में पेश की गईं। मकामी फनकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस। कौमी परचम थामे शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। जोश व खरोश दीदनी। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को मुतासरा आँख के फॉलोअप चेक के लिए अशफा ट्रस्ट आई अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। 17 अप्रैल को उनकी आँख की सर्जरी की गई थी। इससे पहले अडयाला जेल में ही फॉलोअप चेकअप होता रहा।